سبسکرائب محمد عثمان آفیشیل، بیل آئکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالی صرف دو گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی مشکیزہ بھرنے گئے، گھر کے قریب پہنچے، ظالموں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور تیر مارا جس کی وجہ سے مشکیزے کا پانی ساتھ گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے بھی پانی نہیں پہنچ پا رہا، کرو تو کرو کیا، مدد کس طرح کرو۔ آخرکار دل و دماغ کے اندر ایک ہی بات آئی، حضرت علی کے پاس ایک ساپا تھا جس کو سر پر باندھا کرتا تھا، پگڑی تھی، اسی کو پانی کے اندر بھگو کر لائے اور عثمان کو آواز دی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں آپ کے گھر پر اس پگڑی کو پھینک رہا ہوں، آپ اس کو اٹھا کر پانی کی ضرورت پوری کر لیجیے۔ 20 روز گزر گئے، 20-25 روز گزر گئے، ظالم محاصرہ تیز کرتے ہیں، حضرت علی کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں یا ان کو شہید کر دیں۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کو بھیجا، جاؤ تم اپنے چچا جان کے وہاں پہرا دو۔ امام حسن آئے، امام حسین آئے، حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت علی نے ایک ہی جواب میں ان کو ایک ہی بات کہی تھی، وہ یہ بات فرمائی تھی، بیٹا آندھی ہو طوفان ہو، زالہ باری ہو بارش ہو، تاریکی ہو روشنی ہو، آگ کے ٹکڑے ہو تو ہو جائے، لیکن اپنے چچے کے گھر کو اکیلا نہ چھوڑ۔ یہ حضرت علی نے کیا دیا؟ پیغام دیا امام حسن کو اور حسین کو۔ جب وہاں کر کھڑ گئے، کھڑنے کے بعد جب 35 روز گزر گئے، کتنے روز؟ 35 روز گزر گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر آئے، اپنے اس چوبار دیوار پر چڑھے، چڑھنے کے بعد ظالموں کو خطاب کر کے کہا، ظالموں بتاؤ جس مسجد کی زمین خرید کر میں نے دی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا عثمان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں؟ جو پانی میٹھا پانی کا میں نے خرید کر دیا، کیا عثمان کے لیے 1 قطرہ اس پانی کا پینا جائز نہیں؟ تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ میں نے تمہاری جائیداد ضبط کی ہے، تمہارے میں نے پیسے غصب کیے ہیں، تمہارے میں نے کوئی نقصان کیا ہے تو بتاؤ۔ حضرت عثمان نے ان کو خطاب میں کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ عثمان کے بارے میں جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عثمان نے فرمایا، عثمان وہ ہے جس سے امام الانبیاء کیا، یہ دنیا والے کیا، چرند کیا، پرند کیا، عرش والے فرشتے بھی اس سے شایا کرتے ہیں۔ آج عثمان کے ساتھ تم یہ کام، یہ ان کی ضمیروں کو جھنجھوڑا، ایمان کا تقاضا ان کے سامنے رکھا، لیکن کہتے ہیں جب خون آنکھوں میں اتر آتا ہے تو پھر ہر بندہ اندھا بن جاتا ہے۔ جیسے آج کلمہ گو کو قتل کر رہا ہے، کوئی جائیداد کے پیچھے قتل کر رہا ہے، کوئی اپنے عورت کے پیچھے قتل کر رہا ہے، کوئی پیسوں کے پیچھے قتل کر رہا ہے، کوئی سواری کے پیچھے قتل کر رہا ہے، آئے روز قتل ہو رہا ہے کلمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب یہ پیغام دیا، پیغام دینے کے بعد واپس چلے گئے۔ تقریباً یہ 38 سے 39واں دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے گھر پر آئے اور باہر سے کھڑے ہو کر پوچھا، عثمان یہ بتا کہ اتنے دن گزر گئے، کھانے کے لیے تیرے پاس راشن نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، عثمان بتا تیرا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جواب میں فرمایا، علی سن ہے یہ راز کی بات، لیکن آپ کو جب پوچھ رہا ہے تو میں تجھے بتا کر جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، علی جب مجھے بھوک لگتی ہے میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں اللہ میرے پیٹ کو سیر کر دیتا ہے، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اللہ میرے پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن بھی ہے، عامل قرآن بھی ہے، عاشق قرآن ہے، فاضل قرآن ہے۔ میرے عزیزوں اب 39ویں رات تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد صبح ہوئی، تہجد کا وقت تھا، اپنی اہلیہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے نائلہ لگتا ہے میری شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ بیوی کہنے لگی آپ ایسے کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ احکم الحاکمین جس نے 39 روز تک تیری حفاظت کی، آگے بھی وہ حفاظت کرے۔
عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ میرا تہبند کی جگہ پر میرا پاجامہ لے آؤ. پاجامہ لے کر آئے. حضرت عثمان نے پاجامہ پہنا. پاجامہ پہننے کے بعد عثمان نے فرمایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے, ابو بکر بھی کھڑے ہوئے, حضور بھی تشریف فرما ہے, عمر بھی تشریف فرما ہے, اور حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں عثمان آ جا, جلدی آ جا, تیرے روزے کی افطاری کا انتظام میں نے کر رکھا ہے. تیرے روزے کی افطاری کا انتظام میں نے کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا آخری ایام چل رہے. یہی بات حضرت عثمان نے کہی. جمعے کا دن تھا, 10 بجے کا ٹائم تھا. ظالموں نے کیا کرا کہ اس گھر کے اندر کود گئے, چھلاک لگا دی. چھلاک لگانے کے بعد ایک حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, آگے بڑھا اشتر لخی. ظالم آگے بڑھنے کے بعد عثمان کی داڑھی مبارک کو کھینچا اور تھوک ڈال دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ پھر یوں جو دیکھا وہ پیچھے ہٹ گیا. دوسرا آیا, دوسرے نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کیا ہے زور سے تلوار ماری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ پھر بھی قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف رہے. تیسرا آیا جو تھا عمر بن احمد, ظالم نے کیا کیا, لوہے کا سریا لے رکھا تھا. ظالم نے حضرت عثمان کے سر پر سریا مارا. حضرت عثمان کا سر پھٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا. پہلا قطرہ حضرت عثمان کا قرآن کے اوپر جا کر گیا. میرے عزیزوں, جو بندہ جہاں مرے گا نا, جو شہید ہوگا, جو قتل ہوگا, جس جگہ پر ہوگا, وہ جگہ رب کو گواہی دے گی کہ یا اللہ مجھ پر یہ تیرا بندہ شہید ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسا خوش نصیب انسان ہے, کیسا خوش نصیب انسان ہے جن کی گواہی زمین نہیں بلکہ رب کا قرآن خود دے گا. اللہ سے کہے گا اللہ تیری حرمت پہ قربان, تیری کتاب بھی تھی, کتاب اللہ بھی تھی, کلام اللہ بھی تھی, تیری عزت اور جلال کی قسم تیرا عثمان کا خون کا قطرہ پہلے میرے اوپر گیا, مجھ پر اس کو شہید کیا گیا, آج اس کے ظالموں کو پکڑ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد ایک چھوٹا شخص ظالم آیا, اس ظالم نے آ کر تلوار چلائی, حضرت عثمان کی پسلی پر چلا رہا تھا. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بیوی جو تھی اس نے ہاتھ سے روکنا چاہا, اس تلوار کی وجہ سے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا ہوئی, انگلیاں ساری. عثمان نے یہ دیکھا, دیکھنے کے بعد رب سے التجا کی یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے, میرے ناموس پر یہ حملہ ہو رہا, یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما اور جانے جانے آخری کے حوالے کر دے. اب ظالموں نے جب شہید کر دیا, ایک 5واں شخص آیا. ظالموں نے حضرت عثمان غنی 82 سال کی عمر, نوجوان نہیں تھے, کتنے سال کی عمر, 80 اور 82 سال کی عمر. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر گھسیٹا. گھسیٹنے کے بعد پورا کرکٹ کا جو اس کے سہن کے اندر پڑا ہوا تھا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش کو بے غور و کفن وہاں پر ڈال دی. ظالموں نے اعلان کر دیا کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ عثمان کو اٹھائے اور اس کو کفن دے اور اس کو دفنائے. 3 روز تک حضرت عثمان کی لاش مبارک ایسے پڑی گئی. 3 دن گزرے. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تیسرا روز تھا, میرے دل کے اندر خیال آیا کہ مکھی بھی ہے, مچھر بھی ہے, لاش ہے, روح تو اللہ کے پاس چلی گئی ہے, اس میں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو پر کپڑا ڈال دوں. حضرت نائلہ رضی اللہ پورا گھر کو چھان مارا, ایک گھر کے اندر ایک ٹکڑا کپڑے کا نہیں ملا, جس کی وجہ سے عثمان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیتے. آخرکار اپنے سر کا دوپٹہ اتارا, بیچ میں سے درمیان سے اس کو چیرا, آدھا اپنے سر پر رکھا اور حضرت عثمان کے کیا ہے چہرے پر ڈال. صبح صبح ایک شخص آیا. اب دیکھو میرے عزیزوں, جن کی سہاگ رات اجڑتی ہیں, جن بیٹیوں کی, جن بچوں کی, جن بیویوں کی, اس کے اجڑنے پر بھائی آ جاتا ہے, ماں آ جاتی ہے, باپ آ جاتا ہے, چچا آ جاتا ہے, ماموں آ جاتا ہے, بیٹی کو تسلی دیتے ہیں اگر آپ کی سہاگ کی رات اجڑ گئی ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں, تیرے غم پہ ہم حل کرنے کے لیے تیار. قربان جاؤ حضرت نائلہ پڑھ کے, اس کے اوپر نہ باپ, نہ ماں, نہ بھائی, نہ پڑوسی,